بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نومیریکل کرتے ہیں کچھ آگے چیپٹر 1 کے۔ رجسٹر آف 3.6 ohm is connected in series with 4.56 ohm. What resistance must be placed across 3.6 ohm so that the total resistance of the circuit must be 6 ohm. اس پورے سرکٹ میں وہ کہتا ہے کہ یہ والی ریزسٹنس R2 جو 3.6 اوم کے ساتھ پیرلل میں لگی ہے یہ معلوم کرے تاکہ ٹوٹل سرکٹ کی ریزسٹنس کتنی ہو جائے آپ کے پاس، یہ 6 اوم ہو جائے۔ تو R1 6 اوم ہے، اس کو آپ نے RABC اس طرح نام دے دینا۔ تو RAB 3.6، RBC 4. B اور C کے درمیان 4.56 ہے، R2 معلوم کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، ان دونوں کو جمع کر دیں۔ R ٹوٹل از اکول ٹو RAB پلس RBC، اور یہاں سے ہو جائے گا RAB R ٹوٹل مائنس RBC۔ R ٹوٹل 6 دی گیون ہے نومیریکل میں، اور ٹوٹل سرکٹ کی ریزسٹنس کتنی ہے 6 اوم، اور RBC کیا ہے 4.5، تو اس میں سے مائنس ہو جائے گا RAB آ جائے گا 1.44، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو دونوں کا ڈفرنس آ گیا نا 1.44۔ اب RAB 1/R1 پلس 1/R2 سے آپ نے دوبارہ کر کے 1/RAB کی جگہ 1/44 پٹ کرنا ہے، اور مائنس 1/3.6۔ تو اس طرح سے یہ ڈیوائڈ کر دے کیلکولیٹر سے 1 کو 1/44 سے، اور 1 کو ڈیوائڈ کرے 1/3.6 سے، جو پوائنٹس میں آئے گا وہ لکھ لے، آخر میں بٹا الٹا دے تو اس کا جواب آ جائے گا 2.4، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل نمبر 7 دیکھ لیتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر فائنڈ، یہ ایک سرکٹ آپ کو گیون ہے پیپر میں، اس کی فائنڈ دی ایکویلنٹ ریزسٹنس آف دی سرکٹ، اس کی ٹوٹل ریزسٹنس معلوم کرنی۔ 1/RT از اکول ٹو 1/R1 پلس 1/R2۔ سب سے پہلے ان دونوں کو پیرلل میں ہے، کیونکہ یہاں سے دیکھیں نا، یہاں سے جب کرنٹ آئے گی ادھر سے ایسے، تو یہ ان دو راستوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، اس پوائنٹ پر دو راستوں میں تقسیم ہو رہی تھی، یہ دونوں پیرلل میں حل کر کے بٹا الٹا کے سارا کچھ، اس کی ریزسٹنس آ گئی 6 اوم۔ تو یہ ہم نے ایک بنائی، ٹھیک ہے، اور یہ دوبارہ میں نے سرکٹ ڈرا کیا، ان دونوں کی ایک بن گئی۔ اب یہاں سے کرنٹ آئے گی تو یہ دونوں ایک ہی راستہ ہے، ڈیوائڈ نہیں ہو رہی، یہ سیریز میں، تو یہاں پہ سیریز کا فارمولا یہ 30 اوم، یہ آنسر ہے۔ اور ان دونوں کو پھر سے ہم نے ایک میں کر دیے، اور اس کی ریزسٹنس آ گئی 30 اوم، ٹھیک ہے۔ جب ایک میں کنورٹ ہو جائے گی سرکٹ، ایک ریزسٹنس میں سرکٹ کنورٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ٹوٹل ریزسٹنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نیکسٹ ایگزامپل نمبر 8۔ ایگزامپل نمبر 8، فائنڈ دی ایکویلنٹ ریزسٹنس آف دی سرکٹ۔ یہ آپ کو ایک فگر دی ہوئی ہے، اس کی ایکویلنٹ ریزسٹنس معلوم کرنی۔ سب سے پہلے اس میں کیا کریں گے، ان تینوں کو پیرلل میں حل کریں گے، کیونکہ جب یہاں سے کرنٹ آئے گی تو یہ کچھ کرنٹ اوپر جائے گی، کچھ کرنٹ ادھر آئے گی، ادھر پھر سے یہ دو راستوں میں ڈیوائڈ ہوگی، پھر ادھر سے یہ دو کمبائنڈ ہو جائے گی، یہاں سے پھر یہ 3 راستوں میں کیا ہوگی، ڈیوائڈ ہوگی۔ پہلے ان تینوں کو حل کریں، تینوں کو پیرلل میں حل کریں گے، کیونکہ 3 راستے بن رہے ہیں، تینوں کو پیرلل میں حل کریں گے، یہاں سے جواب آ جائے گا 1.25، ٹھیک ہے۔ پھر ان دونوں کو پیرلل میں حل کریں گے، کیونکہ یہ بھی دونوں پیرلل میں، اور ان کا ایک بناتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ حل کر کے 1.25 آیا تو یہ تینوں ایک میں کنورٹ ہو گئے، پھر یہ دو اب ایک میں کنورٹ ہوں گے،
ये देखें 2.5 इसकी फाइनल पैरेलल में हल करने के बाद 2.5 इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब ये तीनों सीरीज़ में एक ही रास्ता है, अब करंट डिवाइड नहीं हो रही, तो ये एक ही रास्ता होने की वजह से हमें सीरीज़ का फार्मूला 5 ओम, ये तीनों एक में कन्वर्ट हो गए, ये 5 ओम और ये 5 ओम ये पैरेलल में, तो ये भी एक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें 5 ये पैरेलल में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से करंट आएगी तो ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगी, तो ये दोनों करके 2.5 ओम आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 ये, इसमें सबसे पहले ये दरमियान वाली दो रजिस्टर है, इसकी भी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी, तो इन दोनों को पैरेलल में हल करें। पैरेलल में हल करने के बाद ये 2 ओम आ गई और ये एक में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ओम मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 ओम और 3 ओम ये अब सीरीज़ में, ठीक है, ये सीरीज़ में पहले इनको हल करें तो यहाँ से 5 ओम आ गई और ये दोनों एक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये दोनों एक बन चुकी है, इसके ऊपर 5 ओम, फिर ये तीनों किस में पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से करंट आएगी तो ये क्या होगी, तीन रास्तों में डिवाइड होगी। अब इनका एक बनाना है, पैरेलल में हल करेंगे 1/2 1/5 1/10 और यहाँ से 1.25 फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये सारा मैंने हल किया हुआ है और ये आपने भी दोबारा हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर, कुछ और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा ये है जी ए कैलकुलेशन अबाउट वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है इसका। 2 resistor of 4 ohm and 8 ohm are connected in series with a battery which has a current of 3 ampere। कहते हैं कि दो रजिस्टर है 4 और 8 ओम की, जो कि एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है सीरीज़ में, और बैटरी में से जो करंट निकल रही है ये टोटल करंट होती है, ये 3 एम्पेयर है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज मालूम करें, टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, R1 4 ओम है, R2 8 ओम है, IT 3 एम्पेयर है और VT मालूम करना है, V1 और V2 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इसके ऊपर जो वोल्टेज ज़ाया हो रहे हैं सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके ऊपर V2 है। ठीक है, ये भी मालूम करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आप मालूम कर रहे हैं वो चीज़ देखें कि वो किस फार्मूले में मौजूद है। जैसे मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से वी टोटल मालूम कर रहा हूँ तो वी टोटल के लिए फार्मूला ढूंढे, मैं फार्मूला लगा सकता हूँ वी टोटल बराबर है आई टोटल आर टोटल, जैसे यहाँ पे लगा दिए ये। फिर अब आई टोटल मुझे मालूम करना है और आर टोटल, आई टोटल मुझे मालूम नहीं करना, ये सवाल में दिया गया, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ 3 एम्पेयर, और आर टोटल मेरे पास नहीं है तो इन दोनों को सीरीज़ में जमा कर दूँगा। तो ये आर टोटल यहाँ पे करके R1 + R2 12 ओम यहाँ पे पुट करूँगा तो ये 12 3 36, तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 36 वोल्ट की। इसी तरह पहला पार्ट भी हो गया है, टोटल रेजिस्टेंस वो भी हो गया है, वो 12 ओम। और अब वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं तो V1 के लिए फार्मूला ढूंढे, V1 बराबर है I1 R1 और V2 बराबर है I2 R2, और सीरीज़ में जो करंट होती है वो सब रजिस्टर में से टोटल करंट ही गुजरती है, तो आई टोटल I1 के बराबर है, आई टोटल I2 के बराबर है, सीरीज़ में करंट सेम रहती है। तो यहाँ पे 3 एम्पेयर I1 पुट करेंगे और R1 इसकी अपनी रेजिस्टेंस ये 4 ओम, तो यहाँ पे 12 वोल्ट इस पर ज़ाया हो रहे हैं। 36 वोल्ट की बैटरी है और उसमें से 12 वोल्ट यहाँ पे ज़ाया हो रहे हैं, तो बाकी 24 वोल्ट यहाँ पे आएंगे, लेकिन इसको फार्मूले से करेंगे V2 बराबर है I2 R2। अब I2 वो करंट है जो रेजिस्टेंस R2 में से गुज़र रही,
لیکن یہاں پہ ٹوٹل کرنٹ ہی گزر رہی ہے، ایک ہی راستہ ہے، لہٰذا 3 ایمپیئر یہاں پٹ کریں گے اور اس کی ریزسٹنس کتنی ہے 8 اوم، تو یہاں پہ 8 اوم پٹ کریں گے اور یہ 24 واٹ، یہ آنسر آ گئے۔ تو یہ 12 اوم ٹوٹل ریزسٹنس، 36 وولٹ بیٹری اور یہ 12 وولٹ V1 اور 24 وولٹ یہ V2 یہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ نومیریکل دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل نمبر یہ ہے، ایگزامپل نمبر 2 resistor of 0.4 kilo ohm and 0.6 kilo ohm are connected in parallel۔ 2 رجسٹر ہے اور یہ دونوں پیرلل میں کنیکٹڈ ہے۔ فائنڈ ٹوٹل کرنٹ، فائنڈ یہ معلوم کرنے، لیکن وہ کہتا ہے ٹوٹل کرنٹ ٹیکن از 0.3 ایمپیئر۔ اگر بیٹری میں سے جو کرنٹ نکل رہی ہے وہ آپ کو بتا دیے 0.3 ایمپیئر، تو آپ بتائیں بھائی دوبارہ آپ نے بیٹری وولٹیج معلوم کرنے، اور تو بیٹری وولٹیج وی ٹی ہوتا ہے اور وی ٹی کے لیے فارمولے لگائیں گے آئی ٹی آر ٹی، تو اس سے ہو جائے گا فارمولے اگر آپ کو آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کلو اوم کو اوم کے اندر کنورٹ کریں، یہ جیسے میں یہاں پہ لے رہا ہوں R1 کو نیچے والا اور R2 یہ اوپر، R1 اوپر بھی لے سکتے ہیں، کتاب میں جیسے R1 0.4 کو لیے ہوا ہے، میں 0.6 کے لے رہا ہوں، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، تو اس دونوں میں سے کوئی بھی R1 آپ لے سکتے ہیں۔ تو R1 = 0.6 اور کلو کا 1000 کے برابر ہوتا ہے، 1000 سے ضرب کریں گے 600 اوم۔ اسی طرح R2 0.4 ہے، اس کو 1000 سے ضرب کریں گے تو یہ کلو اوم سے کس میں کنورٹ ہو جائیں گے، اوم کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے۔ پھر یہ دونوں پیرلل میں، ٹوٹل معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے، ان کو پیرلل میں حل کر دیں گے، 1/600 1/400، اسی طرح LCM میں نے لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ 1200 اور اس طرح حل کر کے یہاں سے 240 وولٹ آ گیا، تو یہ 240 اوم یہ رجسٹر ہے۔ اب مجھے بیٹری وولٹیج وہ معلوم کروا رہا ہے، تو وی ٹی برابر ہے آئی ٹی آر ٹی، آئی ٹی کی ویلیو گیون ہے 0.3 اور آر ٹی کی ویلیو میں معلوم کر چکا ہوں 240، تو یہاں سے 72 وولٹ کی سپلائی لگی ہوئی ہے یہ والی۔ اب نیکسٹ ہے V1۔ اچھا ایک چیز یاد رکھے، پیرلل میں وولٹیج سیم ہوتے ہیں، پیرلل میں وولٹیج ڈراپ نہیں ہوتا، جتنے کی بیٹری ہوتی ہے اتنے ہی تمام رجسٹر کے اوپر موجود ہوتے ہیں وولٹیج۔ تو اب وہ کہتے ہیں I1 اور I2 معلوم کریں، کرنٹ ان ایچ رجسٹر کا مطلب ہر ایک رجسٹر میں سے گزرنے والی کرنٹ معلوم کریں۔ تو اس کے لیے I1 اور I2 یہ معلوم کرنے، اوپر یہ دیکھیں نا، یہ I1 اور یہ I2 وہ کرنٹ ہے جو رجسٹر R2 میں سے گزر رہی۔ اب اس کے لیے فارمولہ V1 I1 R1، I1 اس میں سے نکالیں گے تو V1 / R1، 72 وولٹ ہے V1 وہ وولٹیج ہے جو یہاں پر ہے، اور پیرلل میں وولٹیج برابر ہوتے ہیں، جتنے کی بیٹری ہوتی ہے وہ یہاں پہ بھی ہے اور V2 یہاں پہ بھی، یہ بھی 72 ہے اور یہ بھی 72 وولٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پیرلل میں وولٹیج ڈراپ نہیں ہوتے، پورے وولٹیج ملتے ہیں رجسٹرز کو۔ تو یہاں 72 پٹ کیا، یہاں بھی 72 پٹ کیا، اس کو 600 سے تقسیم کیا اپنی رجسٹر اور اس کو 400 سے اپنی، یہاں سے یہ کرنٹ آ گئی اور یہاں سے یہ کرنٹ آ گئی، یہ آنسر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نومیریکل آپ نے دوبارہ سارے